اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک هم الصادقون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا بیگم و سید ظہور الحسن زیدی، سید جمیل ابن سید حسن، منیر فاطمہ دختر سید ظہور الحسن، بیگم و خلیفہ سید سعادت حسین، بیگم و بریگیڈیئر ظفر مرحوم اور تمام اس خاندان کے دیگر اموات جو ہیں، اور آپ بھی اپنے مومنات کو شامل کر لیجیے۔ اور اس میں ایک نام اور سید توصیف الحسن ابن مولانا ظفر حسن امروہی صاحب اللہ مقام ہو، ان سب کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ ایک درخواست اور کروں گا آپ سے، پہلی مجلس ہے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص طور پر پارا چنار، ڈی آئی خان، ہنگو، ڈی جی خان، چکوال، جہاں کہیں بھی، اور کوئٹہ، جہاں کہیں بھی مومنین بے گناہ شہید کیے گئے اہل بیت کے محب ہونے کے جرم میں، ان تمام کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ذرا بلند آواز سے سلام کیجیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سورہ حجرات کی یہ 15ویں آیت، جس میں مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنین تو بس یہ ہے، یہ جو آگے صفت بتائی جا رہی ہے کہ بس مومن یہ ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس میں شک نہیں کرتے، ان کا ایمان کبھی مشکوک نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو تفصیلات آتی رہیں گی، پہلے آیت کا ترجمہ اور ہلکی سی تشریح، معمولی سے ایک تشریح کر دی جائے کہ مومن بس وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، پھر ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہیں، یعنی اگر ایک بار بھی شک میں مبتلا ہو جائے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، یعنی ایمان نہیں رہے گا، اسلام رہے گا، کلمہ پڑھ لے گا، کیونکہ اس سے پہلے والی آیت جو ہے 14، اس میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے رسول کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ایمان یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کی منزل کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین، پھر اس میں بتایا گیا کہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک نہ کرو، اور صرف یہی نہیں کہ شک نہ کرو، اس کے بعد بتایا کہ وجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو۔ اب یہ جہاد خالی تلوار سے ہوگا، بندوق سے ہوگا، توپ سے ہوگا، ٹینک سے ہوگا، کیسے ہوگا جہاد؟ وجاہدوا باموالہم، پہلے مال کا ذکر ہے، بعد میں تلوار کا ذکر ہے۔ پہلے مال کا ذکر ہے، اس کے بعد جان کا ذکر ہے، تلوار کا ذکر ہے۔ جہاد میں پہلی ترجیح کسے دی گئی؟ دیکھیے یہاں سے یہ میں نے سرا پکڑا ہے، اور اسی پہ ہماری 4 مجلسیں چلیں گی انشاءاللہ، یا 5۔ دعا تو یہی ہے کہ چاند نہ ہو تاکہ 5 مجلسیں پڑھیں،
لیکن اب چاند میں عمل دخل ہمارا نہیں ہے، اللہ کے بعد رویت ہلال کمیٹی کا ہے۔ اب دیکھیے کب چاند ہوتا ہے۔ تو بہرحال جناب اگر چاند نہ ہوا، جیسا کہ ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، دعا بھی یہی کہ آج چاند نہ ہوا ہو تو 5 مجلسیں ہو جائیں گی، چاند نہیں ہوا تو پھر بھی 5 ہوں گی، کیونکہ 2 گھنٹے پڑھ دوں گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اس طرح سے کر لیں گے پوری 5۔ اب آپ تو سننے کے عادی ہو ہی گئے، 2 گھنٹے آرام سے سو جائیے گا، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، ختم ہوگی خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجلس ختم ہو گئی ہے۔ خیر، تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے لیے۔ مال اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ نام آ جائے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں، ڈونیشن دینے والوں میں، چندہ دینے والوں میں، جنگ میں مال دینے والوں میں نام آ جائے، اس لیے نام نہیں دیتے۔ اس لیے مال نہیں خرچ کرتے کہ تاریخ میں نام آ جائے کہ یہ مال خرچ کیا، نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے لیے دیتے ہیں، اپنے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سب کام کرتے ہیں، یعنی ایمان، رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، پھر کبھی شک نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد بزدلی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا، جہاد بھی کرنا پڑے گا، مال سے بھی جہاد کرنا پڑے گا، جان سے بھی جہاد کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، بس یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ صدیق ہیں۔ بس اگر جان سے جہاد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، مال سے جہاد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اب اس کا برعکس بھی تو کرتے چلے جائیے نا، کہ کون کون مومن نہیں ہے جو جان بچا کے بھاگ گیا، وہ بھی ایمان سے کلمہ پڑھ لیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم اسلام لیا، اسلام ہے، زبان پر آ گیا اسلام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مومن نہیں ہوئے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ڈرتے نہیں، جو ڈرا وہ بھی دائرے ایمان سے خارج۔ مسلمان ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اسلام دائرے اسلام سے خارج نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے ہیں بات کو، آپ دائرے اسلام سے خارج نہیں کر رہے، مسلمان ہے، لیکن کیونکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور ہم دعا میں بھی یہی پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، دعا تو دیتے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات ہے، مگر ایمان کا درجہ کچھ اور ہے۔ اور جس نے شک کیا وہ بھی دائرے ایمان سے خارج ہو گیا، ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان داخل ہوتا تو یہ کبھی بھی شک نہ کرتے۔ ابھی بات یہاں تک نہیں رکی، مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ایک بار ہوتا ہے مارکیٹ دیکھ کے مال خرچ کرنا کہ آگے کام آئے گا، دیکھیے اس کو تو سمجھنا پڑے گا آپ۔ ایک بار ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال دیکھے کہ ہاں اب اوپر جا رہا ہے ریٹ، اب مال لگا دو، ایک ایسا مال لگانا ہے نا کہ پکا یقین ہو جائے کہ اب یہ کاروبار فیل ہونے والا نہیں ہے، اب اس پہ مال لگا دو 10 گنا مل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کی خاطر ابھی کچھ سامنے نظر ہی نہیں آ رہا، خرچہ ہی خرچہ ہے، دیوالیہ ہی دیوالیہ ہے، بھوک ہی بھوک ہے، قربانی ہی قربانی ہے، واپس آنے کا کوئی چانس نہیں، تو دونوں خرچ کرنے والوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب غنی کی تشریح آپ خود کر لیجئے کہ ایک ہے اس وقت خرچ کرنے والا، ایک ہے پہلے مرحلے میں خرچ کرنے والا۔ تو بس یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اعزاز ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ مجھے جناب فاطمہ کی والدہ کے فضائل 5 دن پڑھنے، اطمینان رکھیے 5 دن میں بھی ختم نہیں ہوں گے، یقین جان لیجئے کہ مجھ جیسا کمزور اور کم علم طالب علم 20-25 مجلسیں پڑھ سکتا ہے صرف جناب خدیجہ کے فضائل پر، چہ جائے کہ فاطمہ کے فضائل، چہ جائے کہ فاطمہ زہرا کے فضائل، جناب خدیجہ کے لیے بھی یہ 5 مجلسیں کم ہیں، جب آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو، بتایا ہی نہیں جاتا نا، میں اسی لیے یہ رسک لیتا ہوں، ان موضوعات کو لیتا ہوں تاکہ میرے جوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے، کہ کہانی قصے نہیں ہیں، چند کمزور روایتوں پہ کسی کے فضائل کی بنیادیں کھڑی کرنا اور بات ہے، اور فضائل بھی کہا کھیل کود کے قصے ہی لے آتے ہیں، فضائل میں بھی کھیل کود کے قصے ہی ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔
لیکن ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل صلوات بھیجیے. پہلی فضیلت جسے 5 دن تک یہ کہیں نہ کہیں سے پھر آتی رہے گی، محور جو رہے گی، سب سے پہلا جہاد اسلام کی تاریخ میں خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے. مجھے کہنے دیجیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مولا کی ولایت کا مقابلہ ظاہر کسی سے نہیں ہے. پیغمبر کے بعد کائنات میں دوسری ہستی میرے مولا کی ذات ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیت میں پہلے مال کا جہاد ہے، بعد میں جان کا جہاد ہے. تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی مجاہدہ، سب سے پہلے جہاد کرنے کا شرف حاصل کرنے والی کائنات میں کوئی اور ذات نہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. یعنی تاریخ اسلام میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر اسلام کی خاطر کسی نے پہلا جہاد کیا ہے تو وہ رسول کی ہمسر ہے، وہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے. پہلا جہاد. تو جہاد کی تعریفیں کرنے سے پہلے تاریخ دیکھا کرو. جہاد کی تعریف کرنے سے پہلے کہ جہاد کیا ہے، تاریخ دیکھ لیا کرو اور آیات کو بھی دیکھ لیا کرو کہ مومن وہ ہیں کہ جو جہاد کرتے اپنے مال سے اور جان سے. پہلے مال کا ذکر ہے، پہلا جہاد مال کا جہاد ہے. خدیجہ میدان جنگ میں جا کے تلوار نہیں چلا سکتی تھی، اور جنگیں تو ہوئی ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے تو کوئی جنگ نہیں. تو یہ شرف ہے ام المومنین کا کہ سب سے پہلا جہاد کرنے والی، اللہ کے دین کے لیے، رسول کے لیے سب سے پہلا جہاد کرنے کا شرف فاطمہ کی ماں کو حاصل ہوا. کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. سب سے بڑا شرف ہے پہلی مجاہدہ خاتون، جس کی قربانی ہے اس کے باس سے ہے. سب سے پہلے جس نے پیش کیا اپنے مال کو، وہ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. یہ مال کیسا، یہ تو ابھی آتا چلا جائے گا بعد میں. بس اتنا سا عرض کر دوں کہ میں تو پڑھا کرتا تھا کہ 70,000 اونٹ تھے آپ کی تجارت کے لیے آپ کے پاس. تو اسی پر اعتراضات آ گئے تھے کہ 70,000 اونٹ کھڑے کہاں ہوتے ہوں گے اتنے سے مکے میں. اب میں اور بڑھا رہا ہوں 10,000 اور اعتراض کر لیجئے. اور میں تو حوالوں کے بغیر چلتے ہی نہیں آگے، اور حوالہ بھی اس کتاب کا دیتا ہوں جو اپنے پاس رکھتا ہوں. سفر میں بھی نہیں ہو تو پھر کتاب خانے موجود ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لاہور میں کتاب خانے بھرے ہوئے. آیت اللہ محمد یہ اشتہار دی نے یہ لکھا کہ 70 نہیں 80,000 اونٹ تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے 80,000 اونٹ وہ تھے کہ جو مال لاتے لے جاتے تھے. لیکن تشریح بھی کی کہ بات ایک جگہ کھڑے کرنے کی نہیں ہے، بلکہ سفر میں رہتے تھے. یمن، شام، حبشہ، یہاں سے تجارت تھی جناب خدیجہ کی. تو ہر وقت یہ ہزاروں اونٹ سفر میں رہتے تھے. سینکڑوں آتے تھے، سینکڑوں جاتے تھے. جیسے ٹرانسپورٹ، ہر ٹرانسپورٹ والے کی ڈیوو کے ہر شہر میں اڈے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیڈ آفس ہو لاہور میں ڈیوو کا، ابھی ڈیوو کی پبلسٹی نہ ہو جائے کسی بھی بس کو سمجھ لیجئے آپ. لوگ کہیں بھائی کمرشل کوئی اسپانسر کر رہا ہے کیا ان مجالس کو؟ نہیں، اسپانسر کوئی نہیں کر رہا بھائی. ہے یہ مومنین ہی کی مجالس ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بتائیے نا، کوئی بھی ٹرانسپورٹ، اس کے ٹرک ہوں، اس کی بسیں ہوں، اس کی منی بسیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں کیا؟ کچھ پشاور میں، کچھ لاہور میں، کچھ پنڈی میں، کچھ حیدرآباد، کچھ کراچی، کچھ فیصل آباد، کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں. سارے تو ایک جگہ وہ بھی نہیں کھڑی کر سکتا. کیوں؟ اسے چلانا ہے. تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ جگادری، یہ بقرات، یہ نام نہاد محقق یہ تو سوچ لیا کریں کہ ٹرانسپورٹ بھی سب کی ایک جگہ نہیں کھڑی ہو سکتی. ارے چھوڑیے، سرکاری چیز ہے ٹرین، اس میں تو کوئی کمرشل پہلو نہیں. اب کوئی کہے کہ پاکستان میں مثلا 400 ٹرینیں ہیں، کہنے میں کیا حرج ہے چاہے 4 بھی کام نہ کر رہی ہوں.
اپنے ملک کی بات ہے بڑا چڑھا کے کہہ دینے میں کیا حرج ہے؟ تو 400 ٹرینیں ہیں پاکستان کا، کہ عجیب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لاہور کا اسٹیشن دیکھو اور 400 ٹرینیں کہاں آئیں گی یہاں پہ؟ بھائی سب سے بڑا اسٹیشن لاہور کا ہے نا آپ کا ریلوے اسٹیشن. یہ اور بات کہ اب سب سے چھوٹا ہی ہو گیا دنیا کے اسٹیشنوں کے مقابلے میں، یہ گھٹتا جا رہا ہے، بڑھ نہیں رہا. سسٹم ہمارا سکڑ رہا ہے. لوگوں کی ریلوے لائنیں بڑھ رہی ہیں، ہماری سمٹ رہی ہیں. اس میں فاصلے کم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ لائنوں کو سکڑتے چلے جاؤ، خود بخود فاصلے مٹ جائیں گے. تو خیر موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ جناب یہ اگر 400 ٹرینیں ہوں، 200 ہوں، 100 ہوں، میں کہتا ہوں 40 ہوں، یہ 40 ٹرینیں کیا لاہور میں آ سکتی ہیں؟ کہ نہیں، بلکہ بابا سیدھی سی بات ہے کہ حرکت میں ہیں، یہ سفر میں ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت پہ اور تجارت پہ اعتراض کرنے سے پہلے کم سے کم اپنے سسٹم پہ نظر ڈال لیا کرو کہ اگر کہا جائے کہ فلاں ٹرانسپورٹر کی 150 بسیں ہیں تو اجی پاگل آدمی 150 بسیں کھڑی کیا کرتا ہے؟ ارے اس نے کھڑے کرنے کے لیے تھوڑی 150 بسیں خریدی ہیں، چلانے کے لیے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تجارت کا بھی یہی حال تھا کہ 80,000 اونٹ ہر وقت حرکت میں رہتے تھے، اور ایک ایک قافلہ 100 200 اونٹوں کا جاتا تھا. پھر دوسرا اعتراض آیا 400 غلام اور کنیزیں. بتائیے مکے کے شہر میں، اتنے سے شہر میں 400 غلام اور کنیزوں کو رکھا کہاں جاتا تھا؟ بابا انہیں کام کاج کے لیے رکھا تھا. وہ غلام ہی تو تھا میسرہ، وہ بھی ایک غلام تھا نا جناب خدیجہ کا، جو پیغمبر کے ساتھ جاتا تھا تجارت کا مال لے کر. تو یہ حرکت میں رہتے تھے، یہ سامان کے ساتھ رہتے تھے. کچھ یمن میں تھے، کچھ حبشہ میں تھے، کچھ شام میں تھے، نمائندے ہوتے تھے، کاروبار چل رہا ہے. ہاں کنیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دارالامان کا سسٹم شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سنت ہے جناب خدیجہ کی کہ اسلام سے پہلے دارالمساکین بنایا، جہاں ان بچیوں کو جنہیں لوگ نہیں پالتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، خدیجہ گود لے لیتی تھی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور سن اللہ ایک بار اور ذرا صلوات عنایت فرما دیجیے گا. یہ دارالمساکین کے نام سے تاریخوں میں ملتا ہے کہ ایک گھر بنوایا تھا جہاں کنیز کے نام سے ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ خرید لیتے تھی. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا، یہی سسٹم تھا، اسی سسٹم کے ذریعے بچایا جا سکتا تھا عورتوں کو. لہذا جو لاوارث عورتیں ہوتی تھیں، جن بیٹیوں کو لوگ پالنا نہیں چاہتے تھے، انہیں خرید کے ان سے کام نہیں لیتی تھی، بلکہ ان کے لیے دارالمساکین تاریخ میں موجود ہے کہ جناب خدیجہ نے ایک دارالمساکین بنایا تھا، جن کے ذریعے سے ان کی پرورش کی جاتی تھی، انہیں پالا پوسا جاتا تھا، ان کی شادیاں کی جاتی تھی. تو یہ دارالامان کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا، یہ پہلی خاتون ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو چند ایمان والے تھے، ان میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی، کیونکہ اس کا تصور نہیں تھا. اور اسی دارالامان کے سسٹم کو رسول نے برقرار رکھا لاوارثوں کے لیے. یہ تو تمہید ہے، اب جائیں گے تفصیل میں. سب کے شجرے بیان کیے جاتے ہیں، جناب خدیجہ کا بھی تو شجرہ بیان کیا جائے، آخر ہے کیا؟ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ جوان خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ بچے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. معلوم تو ہو، بس اتنا ہی سنا ہے کہ بہت مالدار عورت تھی، تاجرہ تھی، نیک تھی، باعفت تھی، پارسا تھی. مکے کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنی ساری دولت خرچ کر دی تھی اسلام کی راہ. بس اتنا ہی سنا ہے نا، تو بس سمیٹیں گے تو کوزے میں آ جائے گا، پھیلائیں گے تو سمندر بن جائے گا. ہمیں اسی کو تاریخ کی روشنی میں پھیلانا ہے. یہ صفات جناب خدیجہ میں ورثے میں آئی، یعنی باپ دادا جاہل تھے، کافر تھے، معجزانہ طور پہ ان میں سب صفات آئیں. تو پہلے ذرا شجرہ تو دیکھا جائے، نسب تو دیکھا جائے کہ جناب خدیجہ کا نسب کیا ہے. ہم جب
جب کسی کو مانتے ہیں تو نسب پہ بھی نظر رکھتے ہیں تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ جس کو مانا ہے سوچ سمجھ کے مانا ہے. اب کوئی پیچھے تک نسب میں نہیں جاتا تو ہمارا اس میں کیا قصور؟ کسی کا نسب نہیں بیان کیا جاتا کہ بیان کیا کریں تھا کیا؟ کہاں تک جائیں؟ اب جب نسب بیان کریں گے تو کارنامے بھی بیان کرنا پڑیں گے کہ آخر یہ کرتے کیا تھے. تو ہمیں تو پورا اطمینان ہے، چاہے جناب خدیجہ کا نسب اٹھا کے دیکھیں، چاہے جناب آمنہ بنت وہب کا نسب اٹھا کے دیکھیں، ہم کسی کا بھی نسب اٹھائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یا پھر ان لوگوں پہ یقین رکھیں گے کہ جو زمانے جاہلیت کے بعد جب اسلام لائے تو سلمان و مقداد و بوذر کی طرح سامنے آئے. تو بھائی آج جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اجداد، آپ کا شجرہ کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا کے کوئی کارنامے بھی ہیں کہ نہیں ہے تاریخ میں؟ یا آپ یوں ہی بس جناب ام المومنین پہ بات کو روک دیتے ہیں؟ بھائی دیگر امہات المومنین کا بھی ذکر ہے لیکن پیچھے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے حسب نسب میں. لیکن جناب خدیجہ کے بارے میں تو جائیں گے ہم. کیوں؟ آخر اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے اس رحم مطہر کا. جناب خدیجۃ الکبریٰ مصداق ہے یا نہیں؟ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کی، ارحام مطہرہ کی مصداق ہے خدیجہ. کیوں؟ 11 اماموں کی مادر گرامی کا نور امانت کے طور پہ اللہ سونپے گا اس رحم مبارک میں. بہت ہی احتیاط سے ادب کے دائرے میں گفتگو کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ بچوں کو بھی یہ سبق رہے کہ کون سی بات کو کس انداز میں کہا جائے تو سننے والوں کی سماعتوں پہ گراں نہیں گزرتی، بڑی آسانی سے لوگ سن لیتے ہیں. تو اس رحم مطہرہ کا انتخاب کیا 11 معصومین کی معصومہ ماں کے نور کے امانت کے رکھنے کے لیے. تو بس امین پایا اس رحم مطہرہ کو پروردگار نے. تو خدیجہ کی ایک صفت کیا ہوئی کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں. تو اب اس رحم مطہرہ کا، رحم مبارکہ کا انتخاب کرنے کے لیے اسلاب شامخہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو اب آئیے میں آپ کو پہلے شجرہ بتاؤں، پدری شجرہ بھی اور مادری شجرہ بھی. جناب خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزہ ابن قصے، قصے کی 5ویں پشت میں، 5ویں نسل، یا یوں کہیے کہ چوتھے دادا، چوتھے جد جناب قصے. اور رسول کا شجرہ کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصے. شجرے مل گئے، شجرے مل گئے چوتھی پشت میں. خدیجہ بنت خویلد اور خویلد ابن اسد، ابن اسد ابن عبد العزہ، عبد العزہ ابن قصے. قصے کا ایک بیٹا عبد مناف، قصے کا ایک بیٹا عبد العزہ. 4 بیٹے تھے ویسے تو، عبد الدار بھی تھے، عبد القسیم قصے بھی تھے، لیکن ہم ان 2 بیٹوں کو لے کر چل رہے ہیں ابھی. ایک بیٹا عبد مناف، ایک بیٹا عبد العزہ. عبد مناف کے بیٹے ہاشم، عبد العزہ کے بیٹے اسد، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اسد کے بیٹے خویلد، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور خویلد کی بیٹی خدیجہ. تو صرف چوتھی پشت میں جا کے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ عبداللہ کے بیٹے بتانے تو نہیں، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی دور کا رشتہ نہیں، بالکل قریب کا رشتہ. چوتھے جد دونوں کے ایک، قصے کی اولاد. اور قصے کون؟ پڑھ چکا ہوں تاریخ کعبہ میں، بھول گئے ہوں تو 2 منٹ میں بتاتا چلا جاؤں. قریش کو نئی صورت میں جمع کرنے والے قصے، انہی یہ تیسرے فرد جن کا لقب پڑا قریش.
لقب پڑا تھا، غالب کا لقب پڑا تھا، اور اس کے بعد قصی کا لقب پڑا تھا قریش. اور یہی جس نے ایک سسٹم دیا تھا، دار الندوہ بنایا تھا. ندوہ، رفادہ، سقایا، لوا، اجابہ، یہ 5 محکمے بنائے تھے. اور اب آئیے، مادری شجرہ کیا ہے جناب خدیجہ کا؟ یہ تو باپ سے تھا نا، باپ سے چوتھی پشت میں جا کے رسول اور جناب خدیجہ کا شجرہ ایک ہو گیا، زیادہ دور نہیں. ایک ہی پر دادا کے والد کی اولاد، یعنی دادا کے دادا کی اولاد. دور کا رشتہ تو نہیں ہوا نا. اور عرب تو ویسے بھی بنی عم کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ ہم یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا کی اولاد ہے. اور کئی جگہ پہ جناب خدیجہ نے جب بلوایا تو یہی کہہ کے بلوایا تھا کہ میرے ابن عم کو بلا کر لاؤ، میرے چچا کے بیٹے کو بلا کر لاؤ. ابن عم کہتی تھی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اب آئیے، ماں کا شجرہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ کی والدہ گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے. ماں کا نام بھی فاطمہ، بیٹی کا نام بھی فاطمہ، اور سمدھن کا نام بھی فاطمہ. علی کی ماں کا کیا نام ہے؟ تو علی کی ماں سمدھن ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ تو بڑی آسانی سے رشتہ سمجھ لینا چاہیے، اور انہی کو دیکھنا بھی چاہیے کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے آپس میں. یہاں تو مصیبت ہو جاتی ہے. اچھا، ایک درخواست ہے آپ سے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. مومنین حضرات تشریف لا چکے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، کچھ بارش کے بھی امکان ہے. آپ تھوڑا سا آگے آئیے. ایک اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے تاکہ وہ جگہ بھی بھر جائے گی. تو عزیزان محترم، اب ماں کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. بیٹی کا نام فاطمہ. علی کی ماں کا نام فاطمہ. آپ دیکھیے سلسلے تو دیکھیے ان ارحام مطہرہ کے. جناب خدیجہ بنت فاطمہ، فاطمہ بنت زائدہ، یعنی جناب فاطمہ مادر جناب خدیجہ کے والد کا نام ہے زائدہ. اب شجرہ میں پورا وہاں تک لے جاتا ہوں جہاں تک مجھے لے جانا ہے. خدیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم ابن حرم ابن معیس ابن عد ابن عامر ابن لوئی ابن غالب. غالب سے چلا تھا نا، غالب کے بیٹے لوئی، مرہ، کلاب، یہ سب کے سب آ رہے تھے. تو ماں کے ذریعے سے 8ویں جد ہو گئے جو رسول کے جد ہیں. باپ کی طرف سے 4تھے جد ایک، ماں کی طرف سے 8ویں جد ایک. تو قریشی ہونے کے اعتبار سے، بنی فہر ہونے کے اعتبار سے، بنی لوئی ہونے کے اعتبار سے جناب خدیجہ تھی نجیب الطرفین. یعنی حضور کا شجرہ ماں کی طرف سے بھی ملتا تھا 8ویں پشت میں، اور باپ کی طرف سے ملتا تھا صرف 4تھی پشت میں. یہ تو تھا شجرہ. یاد رکھیے گا، 1-2 نام آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ماں کا نام تو نہیں بھولیں گے. اب جناب خدیجہ الکبریٰ کی والدہ گرامی کا نام تو نہیں بھولیں گے نا، یہ والدہ کا نام. اب آئیے والد کی طرف چلیں. یہ کیا ہے سلسلہ؟ یہ اچانک کوئی رشتہ ہوا نہیں. زمانہ جاہلیت میں جو محبتیں تھیں وہی محبتیں بعد میں بھی کام آئیں. زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے اولاد عبد مناف اور اولاد ہاشم پر قربانیاں دی تھی وہی بعد میں بھی کام آئے. یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک اسلام قبول کیا سب نے ساتھ دیا. زمانے جاہلیت میں بھی بنی اسد، بنی اسد کے قبیلے کا نام تو سنا ہے. ارے بنی اسد کا قبیلہ ہے کون جو عہد و پیمان کر رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر بھی بنی اسد کے ہیں. بنی اسد کا قبیلہ جو آج تک وفاداری کا اعلان کرتا ہے کربلا میں، یہ وہی جناب خدیجہ کے جو دادا ہیں اسد. صلوات بھیجیے محمد رحمت. ماشاء اللہ. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے. اب یہ آنکھ مچولی تو ہوتی رہے گی، برداشت کرنی پڑے گی مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس میں کسی انسان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا
جامعہ میں بھی کہ دیکھیے آپ کم سے کم اتنا شکر گزار تو ہوا کریں اپنی حکومت کا کہ دن میں 12 بار آپ کو خوشیاں دیتی ہے. آپ انصاف سے بتائیے جب لائٹ آتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر اب اور کیا کر سکتے ہیں آپ کی خوشی کے لیے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، 1 یا 2 بار آپ مسکراتے تھے جب لائٹ آتی تھی. اب تو ہر گھنٹے بعد بچہ چیخ اٹھتا ہے کہ آ گئے. تو دعا دیا کیجیے ایسی حکومتوں کو جو دن میں 24 گھنٹے میں کم سے کم بتا رہا ہوں، ویسے تو کبھی کبھی یہ زیادہ خوشیاں بھی دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو 14 بار اور 16 بار یہ خوشیاں فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ کم ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 12 بار آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیتی ہے یہ حکومت. اب میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ یہ مسکراہٹ نہ دے آپ کو، کم سے کم یہ مسکراہٹ تو چھین ہی لے. یہ ہمیں نہیں چاہیے 12 گھنٹے والی، لیکن حکومت یہی سمجھتی ہے کہ لوگ اسی میں خوش ہیں، ان کو دن میں 12 بار خوش کیا جائے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. خیر، تو جناب بات کو آگے بڑھائیں. آپ کے دادا ہیں اسد، خدیجہ بنت خویلد ابن اسد، خویلد کے والد ہیں اسد. اب ان کے کارنامے کیا ہیں؟ جناب ابو طالب کے تو سنتے رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. جناب عبد المطلب، جناب ہاشم. تو بھائی اب بات یہ ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اب جناب خدیجہ الکبریٰ کے مجلس بھی ہوتی ہے اور ان میں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی والی بات نہیں ہے. اور یہ میں نے کب طے کیا تھا کہ یوم منایا گیا جناب خدیجہ الکبریٰ کا، اور ایک ذاکر نے، ایک خطیب نے جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کیا. دیکھیں افسوسناک پہلو ہے نا کہ بڑے بڑے پوسٹر آپ چھاپ رہے ہیں، قد آدم 6 فٹ کا پوسٹر چھاپ رہے ہیں کہ مجلس جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب خدیجہ کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں بھی. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا بھائی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جس کا دن ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے. تو اب مجلس ہے اس کی بیٹی کی، تو اب کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم 4-5 دن جناب فاطمہ زہرا کو خوش کرتے رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ حمایت کوئی نئی حمایت نہیں ہے، جناب خدیجہ کی خون میں ملی ہے، ورثے میں ملی ہے. اسد کون؟ جناب خدیجہ کے دادا. اور اسد وہ شخص کہ زمانے جاہلیت میں مظلوموں کے حامی. 2-3 واقعے پیش کروں گا بس آپ کے سامنے، اور آج کی مجلس پھر پہنچ جائے گی نتیجے تک، تاکہ تھوڑا سا آباء و اجداد کا تعارف ہو جائے. تو پہلا تعارف تو جناب اسد کا یہ ہے کہ دیکھیے قبیلہ کس کے نام سے بنتا تھا وہاں ہمیشہ، کہ جو مشہور ترین فرد ہو. جناب اسد خود عبد مناف کی اولاد میں سے، جناب اسد جناب قصی کی اولاد میں سے، جناب قصی کے پوتے ہیں نا، عبد العزہ کے بیٹے ہیں، فہر کے بیٹے ہیں، غالب کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود خود اتنی بڑی شخصیت کہ ان کے بعد ان کی اولاد، ان کا قبیلہ کہلایا بنی اسد، کیونکہ مشہور ترین فرد کے نام پہ قبیلے کا نام چلتا تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا بڑا آدمی تھا یہ، کہ جس کے نام پر پورا قبیلہ بنا بنی اسد. زمانے جاہلیت میں حلف الفضول، حلف الفضول بھی کہتے ہیں لوگ، مگر درست ہے حلف الفضول. حلف الفضول کا نام سنا ہوگا آپ نے، تھوڑا سا سرسری طور پہ پڑھا بھی ہوگا. زمانے جاہلیت میں حرب الفجار کے بعد، حرب الفجار جو کئی سال تک چلی تھی، قریش کے سارے قبیلے جنگ میں ملوث ہو گئے تھے. قریش اور ان کے مقابلے پر آنے والے بنی خدا وغیرہ، ان سے جو مقابلہ ہوتا، کئی سال تک یہ جنگ چلی تھی. حرب الفجار کے بعد سر جوڑ کر بیٹھے قریش کے کچھ قبیلے، سب نہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. ایک معصوم بچہ بہت زور زور سے رو رہا ہے، اس کی والدہ یا اس کی بہن، ظاہر معصوم بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، تو اگر کوشش کریں اس کو باہر لے جائیں، تھوڑا سا خاموش کرا دیں، جو تو چاہتا ہے اس کو دے دیجئے، تاکہ میں اطمینان سے لوگوں کو بات کر سکوں. کیونکہ سب مڑ مڑ کے پھر پیچھے دیکھتے ہیں، آواز بہت تیز آ رہی ہے، معصوم بچہ ہے. اور دیکھیے یہ جو ہے ڈسٹربنس ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے بھی یہ چیخیں برداشت نہیں ہوتی معصوم بچوں کی. نہ معلوم کس تکلیف میں ہے، بیمار ہے کیا ہے. بہرحال خدا اس کو سلامت رکھے، اس کے والدین کو بھی سلامت رکھے. بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ.
بہرحال یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معصوم بچے، چھوٹے بچے تو چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں. وہ ہم نے بڑی بڑی جگہوں پر بھی دیکھا کہ مراجے کے، ہم نے گھروں میں دیکھا کہ اگر بچے رو رہے ہیں تو مراجے ان کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ ان کے ماں باپ سے یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھیا اس کو ذرا سا چپ کرا دیجیے، باہر لے جائیے، کیونکہ بچے کو کچھ کہنا، آپ جانتے ہیں کہ معصوم بچہ تو معصوم بچہ ہے. بہرحال ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. نہیں، ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے کیونکہ ٹیمپو ٹوٹا ہے. تو وہ حلف الفضول کچھ قبیلے بیٹھے، 3 قبیلے یعنی 3 خاندان، ایک بنی ہاشم، ایک بنی زہرہ، ایک بنی اسد. یعنی اسد کے گھر کے لوگ، ہاشمی اور بنی زہرہ. اور بنی زہرہ کا بھی اب چلیے ضمناً کہتا چلا جاؤں کہ دیکھیں یہ زمانے جاہلیت میں 3 خاندان بیٹھے کس لیے؟ ایک معاہدہ طے کرو، لڑائی کے اصول طے ہوں، جنگ کے اصول طے ہوں، اور ایک چیز جس پر سب نے اتفاق کیا کہ ہم سب ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مظلوم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو. آپ یہ دیکھیں. اور یہ تجویز کس نے دی ہے؟ زبیر ابن عبد المطلب، رسول کے سگے چچا. زبیر ابن عبد المطلب نے تجویز رکھی، اسد نے حمایت کی سب سے پہلے کہ بالکل ہونا چاہیے. اور یہ بعثت سے 20 سال پہلے یہ ہوا ہے معاہدہ، اور اس وقت پیغمبر بھی 20 سال کے، پیغمبر بھی شریک اس معاہدے میں کہ ہر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کی جائے گی. تو دیکھیں 3 قبیلوں کو یاد رکھیے، بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد. بنی زہرہ سے جناب آمنہ، بنی اسد سے جناب خدیجہ، بنی ہاشم سے. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ زمانے جاہلیت میں بھی اپنی انسان دوستی اور مذہب ابراہیمی کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم اسی دین ابراہیمی پر ہیں جو نمرود کے خلاف ہے اور مظلوموں کے ساتھ ہے. مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہوئے، معاہدہ ہوا. حلف الفضول کیوں کہا گیا؟ فضول اس لیے کہ فضل نام کے 3 آدمی تھے، فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداعہ، فضل ابن حارث. ان 3 افراد کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حلف الفضول، کیونکہ میجارٹی یہ 3 آدمی یہ تھے. فضل نام کے 2-3 آدمی تھے. حلف الفضول عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ہوا، پیغمبر شریک. اور ایسا زبردست معاہدہ تھا کہ مدینے میں پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے پر دعوت دے گا تو میں ویسا ہی معاہدہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ظالموں کے خلاف ہے، مظلوموں کی حمایت میں. بعد میں قریش نے مانا، لیکن پیش کرنے اور آگے بڑھنے والے کون؟ جناب خدیجہ کے دادا، اور کوئی نہیں. تو اسی زمانے میں بتا دیا کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، مظلوم کے حامی. اور آئیے جناب اسد کا اور منصب کیا ہے. جب یہ 5 شعبے بنے تھے خانہ کعبہ کے، یعنی مکے کے انتظام کے، ندوہ بنا. ندوہ یعنی جہاں مشاورت، اسمبلی جس کو کہہ لیجئے، عربوں کی پہلی اسمبلی جناب قصی نے بنائی تھی کہ جہاں بیٹھ کے مشورت کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کیا جائے، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. رفادہ، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام، ایک شعبہ بنا دیا گیا. تقسیم کار کر لو، ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا، بانٹ لو حصے. یہ فلاں قبیلہ رفادہ اس کے پاس، یا فلاں شخص رفادے کا سربراہ. سقایا، پانی پلانا ایک الگ شعبہ تھا، کیونکہ پانی تو ہوتا ہی نہیں تھا وہاں سوائے زمزم کے، لہذا پانی کا انتظام سقایا ایک شعبہ یہ بن گیا. ایک حجابہ بنا جس کے پاس چابی ہو خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی، اندر جانے کی اور باہر آنے کی. اور 5واں بنا لوا، یعنی لوائے حرب، کہ جنگ کے وقت پرچم کون اٹھائے گا. تو قصے کے دور میں تقسیم تھی خاندان میں، جس کو دے دیا. اب آپ دیکھیے اسد کا اعزاز دیکھیے کہ جب جناب قصی کے بعد معاملات آگے بڑھے تو ندوہ کے جو شعبے تھے مشورے سمیت، خود اس کے اپنے 10 شعبے تھے. ان 10 میں سے 9 بنی اسد کے پاس تھے. یعنی اتنے بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے یہ لوگ کہ پورا ندوہ ان کے ہاتھ میں تھا، دار الندوہ. ان سے بہتر قریش کسی کو نہیں پاتے تھے مشورہ کرنے کے لیے.
جب جھگڑا ہوتا تھا انہی کے پاس پہنچتے تھے، اور آخر تک یہ منصب ان کے پاس رہا۔ آخری جو ندوے کا مشیر تھے، یعنی مشورہ دینے میں سب کے سردار تھے، ان کا نام ہے یزید ابن زمعہ ابن اسد ابن مطلب، یعنی دوسرے بیٹے تھے مطلب، جناب عبدالعزہ کے ان کا بیٹا، ان کا پوتا تھا یہ یزید۔ رشتے میں پوتا ہوتا تھا جناب خدیجہ کا، لیکن عمر میں بڑا تھا۔ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے نانا بن جاتے ہیں رشتوں میں، دادا بن جاتے ہیں رشتوں میں، تو بس یہی جناب خدیجہ کے ساتھ تھا کہ وہ عمر میں تو بڑا تھا، رشتے میں پوتا تھا، تو انہی کے خاندان میں۔ اور حکیم ابن حزام جو ندوے کی ایڈمنسٹریشن سنبھالتا تھا عمارت کی، وہ آپ کا سگا بھتیجا، کیونکہ حزام جناب خدیجہ کے سگے بھائی تھے، یعنی کوئی معمولی خاندان نہیں تھا۔ مکے کے 90% 9 کا مطلب کیا ہوا؟ 90% ہوا نا، 10 میں سے 9، یعنی 90% انتظامات جناب خدیجہ کے خاندان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ہے جناب خدیجہ کی شان کہ آبا و اجداد کو بھی دیکھو کہ ہمیشہ سے ان کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں؟ ایمانداری، آنیسٹی۔ اب آئیے تیسرا کارنامہ جناب اسد کا بتائیں کہ جناب اسد کی اولاد میں رہا یہ سب کچھ۔ اب آئیے تیسرا کارنامہ، بنی عبد الدار اور بنی عبد مناف میں کعبے کی تولیت پہ جھگڑا ہو گیا، متولی ہونے پہ جھگڑا ہو گیا۔ بنی عبد الدار کہتے تھے، یعنی عبد الدار کی اولاد کہتی تھی کہ یہ ہمارا ہے، عبد مناف کہتے تھے کہ اس پہ ہمارا حق ہے۔ باپ کی زندگی تک تو سب ساتھ رہتے ہیں نا، جب باپ رخصت ہو گیا 4 بیٹے 4 قبیلے بن جاتے ہیں، ان کے بیٹے اور تقسیم ہوئے، شادیاں ہوئی، خاندان بٹے۔ اب بٹوارا، جائیداد کا بٹوارا انسانی فطرت ہے، اس لیے میں یہ تاریخ پڑھتا ہوں کہ بھئی اس فطرت کو دیکھ لیا کرو، یہی فطرت ہے۔ جھگڑے بکھیڑے شروع، گھر تباہ برباد، کہیں کسی کا قصور کہیں کسی کا قصور، کہیں گھر والے کا قصور کہیں باہر سے آنے والے کا قصور۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے رسول کو چین نہیں لینے دیتے تھے تو باقی گھر کا چین کہاں نصیب ہوا؟ جناب خدیجہ کے بعد گھر میں چین ملا؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف اپنے ہی اپنے حق مانگے جاتے ہیں کہ میرا یہ حق، میرا وہ حق، میرا فلاں حق، اور ادھر سے بے خبر۔ رسول کو چین سے نہیں جینے دیا گیا، چین سے نہیں رہے رسول، آرام سے نہیں رہے جناب خدیجہ کے بعد، ہمیشہ جناب خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایسی قربانی دینے والی زوجہ تھی۔ اگر جناب خدیجہ اڑ جاتی کہ میری دولت ہے، اللہ نے مجھے پابند نہیں کیا بلکہ آپ پر واجب کیا نان نفقہ، تو کیا ہوتا؟ بتائیے نا، ایک فطری سوال کر رہا ہوں۔ اگر اس طرح سے چلیں گے تو مجھے بتائیے کہ جناب خدیجہ پہ کیا کوئی شرعی پابندی تھی کہ دولت خرچ کریں؟ نہیں تھی نا، بلکہ جناب خدیجہ کا نان نفقہ پیغمبر پر واجب تھا۔ لیکن نہیں، کائنات میں مثال بنانا کہ گھر کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے، گھر کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے، گھر کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس خاتون نے بتایا کائنات میں قیامت تک کے لیے کہ گھر کو سجایا کیسے جاتا ہے، گھر کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ صرف مال و دولت کے حصول سے گھر نہیں بنتے، کبھی کبھی مال و دولت مٹا کر گھر کو بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ یہ الگ موضوع آتی رہیں گی یہ ساری باتیں، کیونکہ توازن ہونا چاہیے نا حقوق میں، یہ تو توازن چلنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، مرد کو بھی اور خواتین کو بھی، ورنہ کیا ہوگا؟ گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، یا مرد کو کرنا پڑتا ہے یا خاتون کو کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے جناب خدیجہ کے ساتھ کتنی عمدہ، کتنی بہترین سنہری دور گزارا رسول نے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ابھی میں عصمت کی بحث میں نہیں جا رہا، ابھی میں وحی کی بحث میں نہیں جا رہا، ابھی میں معصوم و غیر معصوم کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن بتائیے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی دوسرا مورخ دیکھے گا جو مسلمان نہ ہو تو وہ تو اسی نظر سے دیکھے گا نا کہ بعد میں خود رسول کو سیکریفائس کرنا پڑا گھر بچانے کے لیے۔ معذرت کے ساتھ میں غیر مسلم کی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ
کہ جب وہ بعد کے حالات دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا، کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بھائی حالات تو ایسے نہیں تھے مگر رسول نے گزارا کر لیا تو ہوتا ہے نا کہ گھر کو بچانے کے لیے بہت کچھ انسان کو، کبھی مرد کو کبھی عورت کو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو جناب خدیجہ کون کہ جن کے دادا اسد، اب یہ بنی عبد مناف اور عبد الدار کا جھگڑا بڑھ گیا. عبد مناف کی اولاد کہتی ہے ہم متولی ہیں، عبد الدار کی اولاد کہتی ہے ہم متولی ہیں. یہ متولی شپ کا جھگڑا آج تک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے نا. مقدمے بازیاں، میں اس کا متولی ہوں، کہتا میں اس کا ارے بھائی دے دو، جو چلانا چاہتے ہیں اس کو دے دو، کیا مسئلہ ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں اندر کہانیاں کچھ اور ہیں، گڑبڑ کچھ اور ہے، بات کچھ صندوقچی کی ہے، ڈبوں کی ہے، کچھ ہے ایسا مسئلہ. کہیں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر، ہے نا. ارے اتنی جہاں باتیں سنتے ہیں، آپ کی ایک دو باتیں اور آپ سنا دیں گے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنی بات کر کے چلا جاتا ہوں. جو بات مجھے کرنا میں نہیں گھبراتا ان چیزوں سے. لیکن کانوں تک پیغام جانا چاہیے کہ نہیں، یہ بتائیے. سچ سننے کا عادی ہونا چاہیے انسان کو، حقیقت سننے کا عادی ہونا چاہیے. تو متولی شپ کا جھگڑا شروع پہلے بھی ہوتا رہا تھا. جناب ابراہیم کے بعد بنی جرہم اور بنی خزاع میں کتنا ہوا. جناب اسماعیل کے ماموں کا خاندان ایک طرف اور بھائی کا خاندان ایک طرف ہو گیا، اس میں جھگڑا چلتا رہا. کبھی یہ کعبے پہ قبضہ کرتے تھے، کبھی وہ کعبے پہ قبضہ کرتے تھے. اور بنی جرہم تو جاتے جاتے کعبے کا سارا سونا وونا بھی اٹھا کے لے گئے تھے، کہ جو جب جاتا تھا اپنے ساتھ سامان بھی لے کے جاتا تھا کہ سونا بھی میرا ہے، میرے زمانے میں چڑھا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ ہدایت دے ہم سب کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اصل میں مولا پر نہیں چڑھ رہا ہوتا، اللہ کے گھر پہ نہیں چڑھ رہا ہوتا، وہ اپنے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے کہ اپنے کام آ جائے. بات یہ ہوتی ہے. خیر کہیں سب جگہ نہیں، بہت بڑی ایمانداری سے لوگ کام کر رہے ہیں.